ارشد الحسینی صاحب نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ شان صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ناموس صحابہ تشریف لا رہے ہیں حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اور محمد کی جماعت کے غلاموں، کوئی کمال نہیں آپ کا نہ ہمارا، ساری مہربانی رب اصحاب محمد کی ہے کہ اس ذات بابرکات نے فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں اس خوبصورت ایمانی روحانی محفل میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میرے مخدوم، میرے انتہائی فکری نظریاتی ہم سفر، راہ صحابہ کے میرے مسافر بھائی قبلہ جناب ندیم یعقوب صاحب نے مجھے حکم فرمایا، اور تعمیر حکم میں ڈاکٹر شعیب صاحب جو ہمارے صحابہ غلام ہیں، ان کی پوری ٹیم، ہر ایک کا شکریہ۔ ہر ایک صحابہ غلام کو اللہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے۔ بہادروں، نوجوانوں اور میرے بزرگوں، نہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، آنکھوں میں یہ محبت محمد کے صحابہ کی نام لیوائی کا صدقہ اور برکت ہے۔ اللہ کسی بھی طرح کی گمراہی سے بچائے۔ ہم تھوڑی دیر یہاں اللہ، رسول اور آقا کے عظیم صحابہ کی بات کریں گے۔ میں چاہوں گا ان دیر ہم بیٹھیں، یہ فضائیں گواہ رہیں، یہ در و دیوار گواہ رہیں کہ یہاں محمد اور محمد کی جماعت سے محبت کرنے والے کچھ دیوانے بیٹھے تھے۔ میری کوئی بات آپ کو سمجھ آئے، ملتمس ہوں سبحان اللہ کہیں گے یا مسکرا کر میسج پھینکیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں، صرف سن نہیں رہے، سمجھ بھی رہے ہیں۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ اسٹیج پر علماء کرام کے پرنور چہرے، میرے سامنے صحابہ کی محبت سے لبریز پیشانیاں، جگمگاتی آنکھیں، میرے مدارس کے، کالج کے، اسکول کے اور مختلف شعبہ زندگی کے نوجوان نظر آ رہے ہیں، بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس ملاقات کو بار آور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سفر کا آغاز کریں گے۔ آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرے کا جواب دینے کا ادب، طریقہ، حسن، سلیقہ یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ بلند کر کے، پرچم کی طرح بلند کر کے، اسی کی دی ہوئی زبان سے اسی کی بڑائی کا نعرہ لگانا ہے۔ کیا امید رکھوں جواب دیں گے انشاءاللہ؟ چکوال والے، اور یہ چک ملوک، یہ چک ہر جگہ شروع ہوتا ہے۔ چکوال میں بھی چک ہے اور ملوک میں بھی چک ہے، حالانکہ ملوک بڑا نازک سا نام ہے۔ تو چک ملوک کے صحابہ غلاموں، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ کے نوجوان جہاں جہاں بھی ملے نظر آتے ہیں، وہ فکری نظریاتی پختگی کی اونچی معراج پہ ہوتے ہیں۔ آپ خاموش رہیں، یہ بڑی قیامت کی بھی نشانی ہو سکتی ہے۔ میری کوئی بات آپ تک پہنچے، مسکرا کر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ سفر شروع کرتے ہیں۔ نعرہ محمدی، اور بہادر جواب دے ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر۔ نعرہ محمدی، سارے ہاتھ نہیں اٹھے، کہو بے شک نعرہ محمدی۔ اس کی آواز کم نہیں کرنی بھی ہے۔ نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، مقصد میلاد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ بہادر سینہ تان کے بولے شان صحابہ، نظریں اٹھا کے بولے شان صحابہ، پوری جرت سے بولے شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، اسلامی پاکستان، تسا سارے، یا ایک اور روایت کے مطابق تسی سارے، میں کلہ
اللہ ہی اللہ درود پاک با آواز بلند ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھنے کوئی زبان معلوم اور خالی نہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم دو شعر اللہ کی حمد ثنا کی بڑائی کبریائی کے اردو میں ہی عرض کروں گا کہ چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے صبح کو اذن سحر دیتا ہے جو چاہتا ہے یہ سطریں میرے ساتھ مل کے دل پہ ضرب لگا کے پڑھنی ہے کہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے ایسا ہے رزاق میرا رب کیڑے جو پتھر میں رہتے ہیں ایسا ہے پتھر میں رہتے ہیں ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے جو چاہتا ہے ایک سخی کی بات کریں گے سخی آپ نے بھی سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے پہلے لائنیں لگاتے 2 کلو چینی دیتے ہیں آدھا کلو دال پھر لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں لہو لہان ہوتے ہیں آئے میں آپ کو ایک بڑے سخی کے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں وہ کس طرح بانٹتا ہے عرض کروں گا اس کے در پہ جو آ جائے ماننے والا یا ہے دیوانی آپ کی اس کا شکرانہ ادا کیسے کریں اس کا شکرانہ ادا کیسے کریں بخشی جس نے نعت خوانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی آقا ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی انقلاب کسے کہتے کل جو تھے گمراہ ہادی بن گئے کل جو تھے گمراہ ہادی بن گئے مل گئی جب نگہبانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی پڑھیے آقا ساری دنیا
آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ نعت پڑھنا ثواب نہیں ہے؟ جی میں بڑا مولوی تو نہیں ہوں، لیکن نکے نکے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے بھی یاد کیا۔ نعت صرف سننا ثواب نہیں، پڑھنا۔ جوانوں میری آواز میں آواز ملا کے بولو، ساقا ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ اور شعر ہے، معجزہ ہے، شان ہے، برہان ہے، معجزہ ہے، شان ہے، برہان ہے، انگلیوں سے بہتا پانی آپ کی، انگلیوں سے بہتا پانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ اور نعرے دوزخ کا وہ بم ایندھن گیا۔ ہم جھنڈیاں لگانے کے بالکل خلاف نہیں، ہم چراغاں کے بھی خلاف نہیں۔ سنیے، نعرے دوزخ کا وہ بم ایندھن گیا، نعرے دوزخ کا وہ بم ایندھن گیا، بات جس نے بھی نہ مانی آپ کی، بات جس نے بھی نہ مانی آپ کی، آقا ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ صحابہ والو میرے قریب آ کے میرا شعر سننا۔ قلب مومن کی صدا ہے باخدا، قلب مومن کی صدا ہے باخدا، ہر صحابی ہے نشانی آپ کی، ہر صحابی ہے نشانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ وقفہ ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ تھا۔ چلیں اب ہر شعر کے بعد وقفے والوں وقفہ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک شعر ہے، تھوڑا سا کڑوا ہے، تھوڑا سا، میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہ میں پڑھوں اس کو۔ آپ بتائیں اگر آپ پڑھ لیتے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ طبیعت خراب تو نہیں ہوتی؟ آپ اجازت دے رہی ہے تو بڑی ذرا نماز سنیے۔ عاشقو محفل میں آج ایک وعدہ کرو، عاشقو محفل میں آج ایک وعدہ کرو، پوچھو کون سا؟ شکل ہم نے ہے بنانی آپ کی، آقا شکل ہم نے ہے، عاشقوں محفل میں آج ایک وعدہ کرو، شکل ہم نے ہے بنانی آپ کی۔ شعر مکمل ہو گیا، سارے خوش بیٹھے، کوئی مسئلہ تو نہیں بنا؟ ایک سوال کر لوں، میرا کوئی ایسا بزرگ بھائی نوجوان کھڑا ہو سکتا ہے داڑھی کٹانے یا مڈانے والا، کھڑے ہو کر وعدہ کرے کہ آج کے بعد اپنے نبی کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا، اسے سنبھال کر سنوار کر رکھوں گا۔ میرا کوئی بزرگ صحابہ غلام، کوئی نوجوان صحابہ غلام، کوئی داڑھی کٹاتا ہو یا مڈاتا ہو، سینہ تان کر سب کے سامنے بہادری کے ساتھ کھڑے ہو۔ کیا نام ہے؟
والد صاحب اے اللہ بشیر احمد صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد شاہد کا وعدہ قبول فرما، شاہد کو روز قیامت آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اور شاہد کو جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ ماشاءاللہ کیا والد صاحب اے اللہ محمد خان صاحب کے فرزند ہمارے بزرگ صحابہ غلام جناب ظفر اقبال صاحب کا وعدہ قبول فرما، ظفر اقبال صاحب کو روز قیامت آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، پل صراط سے بآسانی گزار، جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں انہیں گھر نصیب فرما۔ دو ہو گئے ہیں، چار پورے کر دیں، بڑا نعرہ لگاتے ہیں یہاں خلافت راشدہ جی ابھی نعرہ تو پورا کرنا پڑے گا، دو ساتھی اور کھڑے ہو جائیں، ہمت کریں، خود نعرہ لگ جی دو ساتھی اور، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا۔ کیا نام ہے؟ والد صاحب کا نام؟ واہ واہ، اے اللہ محمد اقبال صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان جناب ظفر اقبال صاحب کا اللہ وعدہ قبول فرما، کھڑا ہونا قبول فرما، سلے میں آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام اور جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ جی کیا نام؟ والد صاحب محمد عمران خان تو نہیں؟ اے اللہ ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد عمران صاحب کا وعدہ قبول فرما، ہمارے عمران کو روز قیامت آقا کی شفاعت نصیب فرما، پل صراط سے بآسانی گزار، ایمان والی زندگی نصیب فرما، اور جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں ہمارے عمران کو گھر نصیب فرما۔ یہ چار ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پانچ کو نہیں مانتے، دیکھیں یہ پانچواں بندہ کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ فیصل صدیق صاحب کے فرزند ہمارے نوجوان صحابہ غلام شاہ زیب صدیق کا وعدہ قبول فرما، آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ بھئی ہم پنجتنی نہیں ہیں، ہم پنجتنی، نبی کی ساری جماعت کامیاب ہے، کہو بے شک نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، کہو بے شک۔ اسی خیال کے ساتھ میرا چھٹا ساتھی کھڑا ہو جائے، صحابہ غلام، کوئی بزرگ کوئی نوجوان۔ جی کیا نام؟ ساتھی نام پہنچا دیں۔ سب واہ واہ، نام کتنا خوبصورت ہے۔ والد صاحب اے اللہ ہمارے صحابہ غلام بزرگ سفید ریش مظہر حسین صاحب کا وعدہ قبول فرما، یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما، سلے میں آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ یہ ہمارے بزرگ نوجوان ساتھی تھے، وعدے والے، ارادے والے، ہاتھ کھڑے کرے، ڈنڈی مار کام ہے، ڈرے نہیں، ابھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اے اللہ کھڑے ہاتھ قبول فرما، دنوں کو بدلنے والے اللہ دن بدل دے۔ لوگوں یاد رکھو، کوئی نبی داڑھی کٹانے والا، کوئی صحابی داڑھی کٹانے والا، کوئی ولی داڑھی کٹانے والا نہیں آیا۔ داڑھی مرد کے چہرے کا نور ہے۔ آپ داڑھی کٹا کر آلو تو بن سکتے ہیں، گونگلو تو بن سکتے ہیں، شلجم تو بن سکتے ہیں، پیاز بھی بن سکتے ہیں، آپ پپو نہیں بن سکتے۔ داڑھی مرد کے چہرے کا نور ہے، تو وہ سبحان اللہ۔ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت قبول فرمائے۔ یہ تو ناکے پہ ویسے رکا ہے، داڑھی کٹاتے ہم خیر ناکے پہ نہ رکا ہے، ہر جگہ اچھے افسران کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھ جائے۔ میں یہ شعر دوبارہ پڑھوں گا، اسی محبت کے ساتھ اپنے ان 6 بھائیوں کی نظر کروں گا کہ عاشقوں محفل میں آج ایک وعدہ کرو، شکل ہم نے ہے بنانی آپ کی، آقا ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ نعت آقا میں ہوا ارشد سعید، نعت آقا میں ہوا ارشد سعید، میرے اللہ مہربانی آپ کی، ساری دنیا
دیوانی آپ کی حاضری ہو جائے گا کسی اور زبان میں بات کریں پشتو میں بات کریں مجھے آتی نہیں آئیں ایک اور نعت کی حاضری عرض کروں گا کہ کعبے نوان بسایا میرے محمد نے کعبے نوان بسایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے کعبے نوان بسایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے کعبے نوان وسایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے بڑا شور مچاتی رہی ہے آسمہ جہانگیر ملونہ کہ عورتوں کو حقوق چاہیے صابن کی ٹکیا پر کسی کی بیٹی کی تصویر یہ حقوق ہے چھالیا بکے عورت کی تصویر یہ حقوق ہے بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کو حق جینے کا کس نے دلایا بیٹی کو بیٹی کا مقام کس نے دلایا دھیاں نیمانیاں نو مارنے دے ہاں دھیاں نیمانیاں نو مارنے دے ہاں زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے دھیاں دا مان ودھایا میرے محمد نے کعبے نوان وسایا محبت سے بولے میرے محمد نے کعبے نوان وسایا میرے محمد نے اور شجرہ بھی سونے نو سلام کیتا ہے شجر کہتے ہیں کھمبے کو کہو بے شک بڑے آپ نے بیدار لوگ اٹھائے ہوئے ہیں شجرہ بھی سونے نو سلام کیتا ہے جانورا چل کے کلام کیتا ہے جانورا چل کے کلام کیتا ہے پتھرا تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے پتھرا تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے کعبے نوان وسایا میرے محمد نے جب لیڈر نہ ہو جب قوم کا قائد نہ ہو ایک ہفتے چند دنوں کے اندر بھی بچڑے کی عبادت شروع کر دی جاتی ہے خدا کا گھر ہے واحد احد بے نیاز کا گھر ہے بت کتنے رکھے ہوئے ہیں وہاں 360 365 انقلاب کسے کہتے ہیں یاد کروں گا بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہن بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہن کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے
پتھر تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، اور تاریاں دے مانگ میرے اصحاب ہیں۔ تاریاں دے مانگ، تارے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ لمحہ کتنا حسین ہوگا جب میرے عظیم پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا ہوگا، صحابہ کی مثال دینے کے لیے اوپر دیکھا ہوگا آسمان کی طرف، پھر تارے کہہ دیا ہوگا صحابہ، کہو سبحان اللہ۔ تاریاں دے مانگ میرے اصحاب ہیں، تاریاں دے مانگ میرے اصحاب ہیں، انہاں پیچھے چلان والے کامیاب ہیں، انہاں پیچھے چلان والے کامیاب ہیں۔ امت نو سبق پڑھایا میرے محمد نے، امت نو سبق پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نو آن وسایا۔ میرے محلے والوں آپ تو بولو میرے ساتھ، کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے، میرے محمد نے۔ اور آیا جو جنازہ ایسے انسان دا، بیری ہے جو ذوالنورین عثمان دا۔ پڑھے لکھے دوستو، آیا جو جنازہ ایسے انسان دا، بیری ہے جو ذوالنورین عثمان دا۔ ارشد جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے، لوگوں جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نو آن وسایا، دھیاں دا شان بتایا، کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے۔ اللہ کی حمد، نبی کی نعت کے بعد ہم چلیں گے محمد کے صحابہ کے دروازے پر۔ بتانا پوچھنا یہ ہے اور بتانا یہ ہے کہ صحابہ والی گاڑی میں کون کون سی سواریاں بیٹھی ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے سب صحابہ والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت قبول فرمائے۔ ٹکٹ لیا ہوا ہے اصلی، سواریاں بھی توڑ کی ہیں، پلی شلی بھی اترنے والی تو نہیں ہے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ ٹکٹ سنبھال کے رکھیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ ملک کی بات نہیں کر رہا، روحانی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ جنت کی موٹر وے پر جس ایمانی کاغذات چیک کرنے کی جس افسر کی ذمہ داری ہے بڑا سخت ہے، رشوت کے تو بہت ہی خلاف ہے، سفارش بھی قبول نہیں کرتا۔ نام ہے امیر المومنین قاتل المشرکین سیدنا عمر فاروق اعظم، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم جناب عمر کے دروازے پر جانے سے پہلے محمد کے ابو بکر کے دروازے پر چلیں گے، میرے ساتھ بولیں گے۔ اچھا، نہ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ جو صدیقی صاحب کے وہ جو پیار کی بات کر گئے، وہ آپ نے دل پہ تو نہیں لے لیا؟ یار ایسا مسئلہ مولوی صاحب کا اپنا ہوگا، ہمیں رگڑے لگا گیا، وہ بات تو نہیں، تو پھر کیوں نہیں بول رہے؟ جی پھر کیوں نہیں بول رہے؟ کوئی پابندی لگی؟ یہ تارے نکلی نہیں، یہ کرنٹ وائرنگ غلط ہو گئی، جاگ کے بیٹھے۔ ہم خود نہیں بیٹھے، اوپر والے نے ہمیں منظوری دی ہے، ہم ایک ایک بندے کی، ہر بندہ یہاں نہیں آ سکتا، جس کی اس نے منظوری دی وہی یہاں ہے، تو خوش ہو کے بیٹھے۔ ایک بار خوش ہو کر مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ جو بندہ ابھی تک ایک بار بھی نہیں مسکرایا، علامہ اقبال بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ مولوی صاحب کہاں غلطی کرتا ہے۔ اقبال ایک کافی ہے، اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، سارے اقبال نہ بنے، خوش ہو کے بیٹھے ہیں، شعر سمجھ آئے، بات سمجھ آئے، ادب ہے، سبحان اللہ کہہ دیا۔
محمد کے ابو بکر کے دروازے پر ایک حاضری، جوانوں 10 نوجوان سامنے والے وعدہ کریں کہ مولوی صاحب ہم بولیں گے آپ انشاءاللہ والے نہیں، انشاءاللہ کا بڑا سیاسی استعمال ہو رہا ہے، سیاست ٹوٹل غلط استعمال ہو رہی ہے، تو سیاسی وعدہ نہ کریں، نظریاتی وعدہ کریں کہ مولوی صاحب ہم بولیں گے عرض کروں گا کہ نائب نبی دا سونا صدیق چک ملوک والوں، یہ نظم نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، تیرے میرے ایمان کا مسئلہ ہے، تیری میری پہچان کا مسئلہ ہے کہ ہم رحمان والے ہیں یا شیطان۔ نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نکردا، پکی تحقیق جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ، جن کو شک نہیں پک ہے وہ بولیں بے شک۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، بیماری کا نام لے رہا ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مولوی بھی تھانے جا کے بڑا سیانہ ہو گیا، سارے کام مولوی سے آپ کرانا چھوڑ دیں، کچھ کام خود بھی کر لیا کریں۔ جوانوں غیرت ایمانی سے بولنا ہے، ہاتھ کو شہادت کے لیے بلند کر کے بولنا ہے کہ جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ، سید صحابہ تاریاں دے وانگن، سید صحابہ تاریاں دے وانگن، دشمن صحابہ دے کالے ناگن، ضروری نہیں کہ سارے نام کالے ہیں، کبھی کبھی بھیس بھی بدل لے، جبہ پہن کے بھی آ جاتے ہیں، لاہور میں ٹوپیاں بھی پہننا شروع کر دیں، لیکن جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ۔ کون ابو بکر؟ عائشہ کا ابا ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے محمد کا سسر ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے علی کا امام ابو بکر۔ رتبہ ابو بکر سیدہ کمال، رتبہ ابو بکر سیدہ کمال، رتبہ ابو بکر سیدہ کمال، ستا عجیب سونا سونے دے نالے، جڑے نہیں منے دے، جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ، سونے نال سونا او سونے نال سونا، رب نے جوڑے بنائے، زمین ہے تو آسمان ہے، دن ہے تو رات ہے، گلاب ہے تو خوشبو ہے، بہار ہے تو خدا ہے، رب نے یہ دنیا ہے تو وہ دنیا ہے، رب نے محمد اور ابو بکر کا بھی جوڑا بنایا۔ عرض کروں گا کہ سونے نال سونا لگدا صدیق، سونے نال سونا، ساری آواز یہی ہے، اس کی تھوڑی بڑھا دیں، اللہ آپ کا رزق بھی کم نہ کرے۔ سونے نال سونا لگدا صدیق، تاؤں رب بنایا سیدہ رفیق، جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ۔ ملوک والوں پولیس آ گئی،
ادھر نہیں مکہ میں پولیس آئی ہے، مخبر نے اطلاع دی ہے کہ بڑی اہم سرگرمیاں چل رہی ہیں بیت رسول میں، آقا نے اپنا گھر چھوڑ دیا، بستر چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو بزرگوں، چک ملوک والوں، جب حالات ایسے ہوں ایسے کرنا بھی سنت ہے۔ صرف حلوہ شریف پلیٹ شریف کو انگلی شریف سے رگڑ کر صاف کرنا ہی سنت نہیں ہے۔ ہم حلوہ شریف کے بالکل خلاف ہیں۔ حلوہ بڑی کمال چیز ہے، حلوے کا جلوہ تو سبحان اللہ، حلوے کا جلوہ۔ بتانا صرف یہ ہے کہ پیغمبر نے پتھر بھی کھائے، دندان مبارک شہید کرائے، نالین پاک خون سے تر بتر ہو گئے۔ آقا اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، جناب علی کو بلاتے ہیں، امانتیں حوالے کرتے ہیں، درہم، سونا، چاندی اور بستر حوالے کرتے ہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کسے کہتے ہیں۔ یہ تصویر میں نے دل کے ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی ہے، فل کلر میں۔ اگر آپ کو اچھی لگے بولیں گے سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، دعائیں چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ مالی اساس علی دے حوالے، نبی گھر چھوڑ رہے ہیں، مالی اساس علی دے حوالے، مالی اساس علی دے حوالے، لیکن محمد صدیق نالے جڑے نہیں منے یاد رہے گا۔ اس منقبت کو یہی روکنا ہے۔ ہم گنبد خضرا سے دور نہیں جا رہے، گنبد خضرا کی ایک اور مکین کی بات کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ؟ تھک تو نہیں گئے؟ یہ بعد میں ندیم یعقوب صاحب سے پوچھیں گے، ڈاکٹر شعیب صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ رولا کیا نام بولنے والا۔ امید ہے دعا کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تاریں بچھائی عرض کروں گا کہ عمر امیر روشن ضمیر، کون ضرب لگے، کون بہادر کا نام بہادر لیں گے، کون عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، علی دا وی پیر، عمر دے نام تو دردن کفر کیا کل ذاتا، بہادر بولیں گے عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا باتا، عمر دے نام دا نام کفر تے بھاری ہے، عمر مجان سنان دی خلقت ساری ہے، عمر مجان سنان خلقت ساری ہے، عمر نو نہیں پہچانیا کالیا کھنڈراتا، بہادرو ہاتھ بلند آواز بلند، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا باتا، کون عمر؟ ہمارا عمر، کہو واہ عمر، محمد کی دعا کا جواب عمر، رب العالمین کا انتخاب عمر۔ میرے بڑے بیٹے ہیں، میں شعر پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا، سبق سنا رہا ہوں، آواز کروں گا کہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دے، بن ویندے قرآن عمر جو بول دے،
بن ویندے قرآن عمر جو بولدا ہے بن ویندے قرآن عمر جو بولدا ہے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا صحابہ کا نام لینے کے لیے اماں جی کا نیک ہونا اور ابا حضور کا آپ کو تو ساری باتوں کو پتہ ہے چھوڑیں شعر سنیں کہ پتر حلالی مامد جانا فدا کر دل پتر حلالی مامد جانا فدا کر دل عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دل عمر دا سونیاں نسلاں والے حیا کر دل چوڑے آپ دا سامنے اپنیاں اوقاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا بڑا خصوصی شعر ہے کہ روزے پاک تے جا نہیں سکتا روزے پاک تے جا نہیں سکتا مسئلہ بیماری کیا ہے آگے بتاتا ہوں روزے پاک تے جا نہیں سکتا مردود ہے بیماری یہ ہے رکاوٹ یہ ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ غار میں خطرہ تھا پہرے دار اکیلا عائشہ کا ابا ابو بکر صدیق اکبر یہ کالا وہاں بھی گیا تھا رینگتا ہوا نقاب لگا کر مخبر نے اطلاع دی کہ آج گھر پہ نہیں آج غار میں موقع مل جائے گا یہ رینگتا ہوا وہاں پہنچا ابو بکر صدیق اکبر کو بوڑھا اور ضعیف جان کر کفر ہمیشہ دشمن ہمیشہ غلط فہمی کا شکار رہتا ہے وہاں پہنچا ابو بکر صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی بنگلہ تیار کیا تاکہ دشمن اندر نہ ہو تمام سیکورٹی کا جائزہ لیا سارے سوراخ اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کی عشق جب ہوتا ہے کہ تن کے کپڑے ہی کام آتے ہیں سارے سوراخ بند کر دیے ایک سوراخ رہ گیا تو عائشہ کے ابا ابو بکر نے سوچا اسے کیسے بند کروں خیال آیا پاؤں سلامت تھے وہاں ایڑی رکھ دی اور اس طرح بیٹھ گئے بستر بن گئے کہو سبحان اللہ اور باہر آواز دی کہ یا رسول اللہ بنگلہ تیار ہو گیا آ جائیے آقا اندر تشریف لے آئے جھولی عائشہ کے ابا ابو بکر صدیق اکبر کی ہے اور سر مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں کالے نے چیک کیا سارے راستے حملہ کرنا مشکل تھا ایک جگہ اسے لگا اس نے خون کا ٹیسٹ لیا خون کا نمونہ لیا پیچھے بھیجا کہ آگے رکاوٹ ہے پل ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ تو خون ابو بکر کا ہے کہو سبحان اللہ اس نے ڈسا عائشہ کے ابا ابو بکر صدیق اکبر نے ایڑی نہیں ہٹائی آنکھوں سے آنسو نہیں تھے پانی ٹپکا کچھ خطبہ کہتے ہیں صدیق رویا عشق روتا نہیں ہے بابا عشق جان سے گزر جاتا ہے عشق روتا نہیں ہے نہیں کرتا یہ کوئی ہیر رانجھا قسم کے عاشق نہیں آنسو ٹپکے آقا کے چہرہ انور پر گرے آقا جاگے فرمایا ابو بکر کیا ہوا صدیق خاموش رہے یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں عام سا واقعہ ہے آقا سمجھ گئے اٹھ کے بیٹھے لعاب مبارک اپنی انگلی مبارک سے لگایا صدیق سے پوچھا جہاں کالے نے ڈسا ہے وہ ایڑی میری طرف کرو آقا نے علاج فرمایا صدیق سے احتیاب ہو گئے کہو سبحان اللہ ضروری بات بتانی ہے کچھ خطیب وجد میں آ کر کچھ وائز وجد میں آ کے کہتے ہیں کہ وہ جو سانپ تھا وہ بڑا عاشق تھا 100 سال سے بیچارہ پھر رہا تھا کہ آقا آئیں گے میں زیارت کروں گا وہ رینگتا ہوا وہاں پہنچا تو آگے صدیق کی ایڑی تھی اس نے ڈسا اس لیے تھا کہ پاؤں ہٹا لے میں آقا کا دیدار کرا عقل یہ بات
عاشق ہو محمد کا اور جیسے محمد کے ابو بکر کو یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا مان لیتے ہیں اگر یہ عاشق تھا تو دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے ایسا عاشق، ایسے خطیب، ایسے واعظ کے گھر میں گھس جائے، اس کے گھر میں گھس جائے، پھر ہم نعرے لگائیں گے کہ پریشان نہ ہوں یہ عاشق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں جو بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں ابو بکر صدیق اکبر، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں دوستو، سارے صحابہ صدیق ہیں، سارے صحابہ صدیق ہیں، لیکن عائشہ کا ابا ابو بکر صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ جب بھی نام لیا کریں تو کیا کہنا ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر۔ سنیے سیکورٹی کی بات ہو رہی، وہاں خطرہ تھا، غار میں تشریف لائے تو خطرہ اور بڑھ گیا، بڑا سخت قسم کا سیکورٹی افیسر متعین ہو گیا۔ اسی کی بات کریں گے کہ روضے پاک تے جا نہیں سکتا مردود، روضے پاک تے جا نہیں سکتا مردود، عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے، عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے۔ ہاں ملن کیوں دیدار دا کفر سوغاتا، جوانوں تڑپ کے بولنا ہے، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتا۔ اپنی میں سفر کی آخری حاضری پیش کروں گا اور اس کے بعد یہاں حلوہ شریف کا انتظام ہے اس کا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جس ترازو میں آپ لوگ چاول تولتے ہیں اس ترازو میں کوئی یہاں سونا تولتا ہے؟ چکوال میں کوئی ایسی دکان ہے جہاں چاول تولنے والے ترازو میں سونا تولا جاتا ہے؟ ایسا ہے؟ یا کوئی ایسی دکان ہے سنار کی کہ اس ترازو میں وہ گڑ تولتا ہے، وہ چاول تولتا ہے؟ سونے والے ترازو میں گڑ نہیں تولتے، گڑ والے میں سونا نہیں تولتے۔ پوچھ سکتا ہوں کوئی اگر ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ بولیں تو اسے کیا کہیں گے؟ صرف پاگل کہیں گے، بس صرف پاگل کہیں گے۔ چلیں آپ جو بھی کہیں، آپ اپنا فیصلہ ہے۔ میں اگلی سفر کی طرف جاتا ہوں کہ اگر کوئی الو یا الو کا پٹھا محمد کی جماعت تاریخ کے گندے ترازو میں تولے، آپ خاموش رہو گے؟ جی یاد رکھو محمد کے صحابہ کو تولنے کے لیے ترازو ایک ہے اور وہ ہے خدا کا قرآن۔ کسی نے تولنا ہے، کسی کو شوق ہے، باوجود اس کے کہ جب رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ میں نے صحابہ کے دل کا امتحان دیا۔ ممتحن کون ہے؟ امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ زبان کا نہیں، ناروں کا امتحان نہیں، دل کا امتحان ہو رہا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ امتحان ہونے کے بعد اللہ نے رزلٹ چھپایا نہیں، نتائج میں گڑبڑ نہیں کی، نتائج کا اعلان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور مجھ سے اور میں ان سے راضی۔ باوجود اس کے بھی کوئی اگر تاریخ کے میلے گندے ترازو میں محمد کے ابو بکر کو تولے، محمد کے عمر کو تولے، آپ خاموش رہو گے؟ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہو، اس کا بڑا مدرسہ ہو، پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، بلوچستان کے BK کا ہو، اگر وہ تاریخ کی کتاب کی آڑ میں محمد کی جماعت کو بھونکے، پہرا دو گے؟ کالج والوں پہرا دو گے؟ اسکول والوں پہرا دو گے؟ یونیورسٹیوں کے بھائیوں پہرا دو گے؟ مدارس کے دوستوں پہرا دو گے؟ اگر آپ پہرا نہیں دیں گے، رب آپ کا ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو اتنا عظمت والا ہے کہ اس کے گھر پر بات آئی، اس نے انسان کیا پرندوں سے کام لیا، اور پھر پرندوں سے اتنا پیار کیا کہ قرآن میں چھاپ دیا۔
چھوٹا سا پرندہ ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب. رب صحابہ کے لیے نہ چکوال والوں کا محتاج ہے، نہ پنڈی، نہ تلگنگ والوں کا، نہ پاکستان والوں کا، نہ عرب کا، نہ عجم کا. یہ سعادتیں ہمارے لیے. پہلا تو کچھ صوفیان اعظام. صوفی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صوفیان باصفا، دوسرے صوفیان بال صفا. یہ بڑے خطرناک ہیں. یہ آ کے کہتے ہیں یہ دیکھیں تاریخ میں تو فلاں کتاب ہے، صحابہ کی تاریخ بھی ہے، 500 صفحات کی کتاب میں وہ سارا بکتا ہے، آگے صفحے پر آ کر تبرے کا انداز بدل لیتا ہے، آپ اس کو تعریف کہتے ہیں. 500 صفحات کی کتاب تبرے سے بھری ہوئی کہ صحابہ ایسے، صحابہ ایسے، صحابہ سے غلط فیصلہ ہوا، اور چند جگہ پہ کہہ دیتا ہے کہ ہم صحابہ کے خلاف نہیں ہیں، صحابہ محمد کے ساتھی تھے، قرآن میں ان کی عظمت ہے. یہ تعریف. اگر یہ تعریف ہے، یہ جائز ہے، تو اگر 10 کلو دودھ ہو 50 کلو دودھ کر لیتے ہیں، اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال لیں، نوش فرمائیں گے؟ صوفی صاحب پیئیں گے اس دودھ کو؟ اس میں الائچی ڈال دیتے ہیں، روح افزا ڈال دیتے ہیں، پیئیں گے؟ آپ 1 قطرہ برداشت نہیں کرتے، اور محمد کے صحابہ کے خلاف تاریخ کی آڑ میں کتابیں چھپتی رہیں. میرا فرض تھا آپ تک بات پہنچانا. ایسے مورخ پہ لانا، ایسی تاریخ پہ لانا، ایسے تاریخ دان پہ لانا. ہم ایسی کتاب اور ایسے مورخ اس کی تاریخ کو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھیں گے انشاءاللہ. ہم صحابہ کے در پر پہرا دیتے رہیں گے. ہمارے جوانوں نے، ہماری ماؤں نے صحابہ کے لیے اپنے بیٹے دیے، بہنوں نے اپنے بھائی دیے. ہم یہ رستہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم محمد کے صحابہ کے در کی چوکیداری بھی کریں گے اور پہرے داری بھی کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اسی عنوان پر نظم کی صورت میں تھوڑی سی بات ہو جائے. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ گھر سے فون تو نہیں آ رہے؟ دیکھ تو لیں. گھر میں حالات اچھے ہیں؟ جی آپ کا ہوم سیکرٹری اچھا آدمی ہے، ڈی پی او صاحب اچھے ہیں؟ جن کے اچھے ہیں اللہ خوش رکھے، جن کے حالات خراب ہیں، کشیدگی چل رہی ہے، دعا کریں. آج وہ گھر جائیں تو دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے پاؤں کی آہٹ سے وہ دروازہ کھولیں، مسکرا کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہو اور کھائے. کتنی بڑی دل والی ہے، اس میں الائچی ڈالی ہوئی ہو، روح افزا ڈالا ہوا ہو، اور کہیں کہ آئیں میرے سرتاج، آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیں آپ. دوست بڑے عجیب سے مسکرا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ماتھے پر لکھا لگ رہا ہے کہ یار کتنا اچھا مولوی صاحب ہے، ہمارے درد کو سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. جب جائیں ایسے حالات میں جائیں، دعا قبول. نیک لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے علماء کرام قرہ بیٹھے ہیں، ہمارے صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں. ضرور دعا قبول ہوگی، اور جب دعا قبول ہو جائے تو ہمارے لیے بھی دعا کر دینا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. ہم صحابہ کے رہیں، صحابہ کے نغمے سناتے ہوئے بھی اللہ کے یہاں پہنچے. جوانوں آئیں، چھوٹی سی ایک حاضری ہے. اس کی ایک سطر ہے، سچ ہند صحابہ باقی سارا کوڑ ہے. سچ ہند صحابہ، آپ پڑھیں میرے ساتھ. سچ ہند صحابہ باقی سارا کوڑ کا معنی ہوتا ہے جھوٹ. میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. پوری نظم میں پڑھوں گا، یہ سطریں آپ نے پڑھانی ہیں، اور ہاتھ کو پرچم بنا کر گواہی دیتے ہوئے کہ جانے والے حق نواز، تیرا مسئلہ ہم سمجھ گئے، تیری بات ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آئیں شروع کرتے ہیں کہ سچ ہند صحابہ باقی سارا کوڑے. سچ ہند صحابہ باقی سارا کوڑے. سچ ہند صحابہ باقی سارا کوڑے. قرآن حدیث چے ظاہر ظہورے. بولنا تھا یہاں اپنے کہ سچ ہند صحابہ باقی سارا کوڑے. سچ ہند صحابہ، سچ ہند صحابہ. کون صحابہ؟ قرآن جنا دیا شان دس دے، او کین باغ زہرا دکھس دے، او کین
باغل زہرا دکھس دے تاریخ دائے سارا فتور تاریخ دائے سارا فتور قرآن حدیث ظاہر ظہور وعدہ کیا تھا کہ بولیں گے سچ ہند صحابہ آپ دیوبندی ہیں آپ بریلوی ہیں آپ اہل حدیث سے میرے ساتھ باواز بلند بولیں سچ ہند صحابہ اے باقی سارا کوڑے سچ ہند صحابہ سچ ہند صحابہ صحابہ نو ویکھن لئی قرآن کھولو صحابہ نو سمجھن لئی قرآن کھولو صحابہ نو تاریخ اندر نہ تولو صحابہ نو تاریخ اندر نہ تولو تاریخ دھوڑے تاریخ دھوڑے کوڑے دا کوڑے تاریخ دھوڑے کوڑے دا کوڑے قرآن حدیث کے ظاہر ظہور پورا پنڈال بولے سچ ہند صحابہ سچ ہند صحابہ کہ باقی سارا کوڑے سچ ہند صحابہ سچ ہند صحابہ صحابان جو جزوی ایمان مندا میں بھنگ باز ایسے انسانی مندا میں بھنگ باز ایسے انسانی مندا اندے نسب دے وچ اندے نسب دے وچ رولا ضرور نسب دے وچ گڑبڑ ضرور نسب دے وچ گڑبڑ ضرور قرآن حدیث چ ظاہر ظہور گرجدار آواز بولے سچ ہند صحابہ سچ ہند صحابہ قرآن نعرے لگاتا ہے کہ اولئک الصادقون سچ ہند صحابہ اے باقی سارا کوڑے سچ ہند صحابہ سچ ہند صحابہ سچ ہند صحابہ شیر بھائی نے پرچی لکھی ہے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مطلع اور دو شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیڑا کفر دے ہوش جاوے یہ کون سا مہینہ ہے اس سے پہلے والا اس سے پہلے والا اس سے پہلے آپ نے وہاں جانا ہے وہاں میں شعر سناتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گا کہ جیڑا کفر دے ہوش جاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین او دا نام حسین جیڑا کفر دے ہوش جاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین او دا نام حسین جندا نام پاک نبی شوق بولے سبحان اللہ جندا نام پاک نبی بابا جی صدا پیر علی او دا نام حسین او دا نام حسین جڑا کفر تے ہوش جاوے نعرے تکبیر دلاوے
آہستہ آہستہ بولیں مگر بولیں تو صحیح اوندا نام حسین اوندا نام حسین جندا نام پاک رسول جندا نام پاک رسول اما جس دی زہرا بطول اوندا نام حسین اوندا نام حسین جڑا کفر دے میدان یا سید غازی میرا حسین بہادر ہے کہو بے شک میرا حسین قرآن کا قاری ہے کہو بے شک میرا حسین باریش ہے یعنی داڑھی والا ہے کہو بے شک اگلی باتیں ساری سمجھ گئے آپ میدان دا سید غازی جو نکردا تنیا بازی او دا نام حسین او دا نام حسین جڑا کفر تے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرانا ہے کہ او دا نام حسین او دا نام حسین آخری بات میرے بھائی دو شعر پڑھوں گا میرے نوجوان مرید آپ لوگ پیروں کو مانتے ہیں تعویذ شوید بھی لیتے ہیں تعویذ شوید بھی پیروں کو ہدیہ بھی دیتے ہیں مفت لیتے ہیں جی کالا بکرا دیتے ہیں دم بھی کرواتے ہیں آئے میں اپنے مرشد کی بات کروں گا اور میں زیادہ لمبا سفر نہیں کروں گا بس دل متوجہ کرے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں عرض ہے کہ ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں چک ملوک والو ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں مرشد آن جگایا حق سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں جھنگوی آن جگایا حق سمجھایا تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں جے نبی دے یا نہ ہوں دے بیڑے اپنے پار نہ ہوں دے بیڑے اپنے پار نہ ہوں دے بیڑے اپنے پار نہ ہوں دے من میلا چمکایا حق سمجھایا من میلا چمکایا حق سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں مرشد آن جگایا حق سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں اور قاتلانو ویر بنائے اللہ کرے میری بات سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں قاتلانو ویر بنائے دل شہیداں دا دکھائے دل اسیراں دا دکھائے دل شہیداں دا دکھائے خوف خدا نہ آیا سر جھکوایا خوف خدا نہ آیا سر جھکوایا ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں مرشد آن جگایا حق سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں اب تو مان لیں کہ آپ تھکے ہوئے نہیں مانیں گے